السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، فرائض اور واجبات کے بعد اللہ رب العزت کو جو اعمال اور جو عبادتیں سب سے زیادہ پسند ہیں، محبوب ہیں، وہ نوافل ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے نوافل کے جو فائدے ہیں ان میں سے 5 فائدوں کو ذکر کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نوافل کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے بندے کو اللہ رب العزت کا تقرب اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاص مقام، یعنی وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے، اس کو خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں حدیث کے ذریعے سے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اس کو میرا تقرب حاصل ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ چیز جو مجھ کو پسند ہے وہ فرائض اور واجبات ہیں۔ یعنی جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، جب بندہ اس کو ادا کرتا ہے تو کیا ہے، وہ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرض کو ادا کرنے کے بعد بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتے رہتا ہے، قریب ہوتے رہتا ہے، قریب آتے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کہ میں اس سے اتنا محبت کرتا ہوں اور وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے جسم کے ہر اعضاء کو اللہ رب العزت برائی سے بچا دیتا ہے اور صرف نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ وہ اپنے کان کے ذریعے سے وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آنکھ کے ذریعے سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے وہی پکڑتا ہے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے، پھر وہ اپنے پیر کے ذریعے سے اسی چیز کی طرف چل کے جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی اور اللہ کو کیا ہے، راضی کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے، کسی مصیبت سے، کسی برائی سے، کسی بیماری سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اس برائی سے، اس مصیبت سے۔ یہ کب ہے کہ فرض کے بعد، فرض کے ساتھ ایسا نہیں کہ صرف نفل، یعنی فرض کے ساتھ ساتھ جب بندے کی زندگی میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے تو سوچئے اس کو اللہ رب العزت کے یہاں یہ مقام حاصل ہوتا ہے، یہ مقام مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں کیا ہیں، رد نہیں کی جاتی، قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب ہم بندوں کے اعمال کو اللہ رب العزت تولے گا نا، تو وہاں کیا ہے، اللہ رب العزت کا ایک ضابطۂ قانون ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بڑی حدیث ہے، کہ جب اللہ رب العزت بندے کے فرض اعمال کو تولے گا، اللہ کے نبی نے وہاں نماز کی مثال دی کہ سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، جس کی نماز صحیح نکل گئی وہ کامیاب، جس کی نماز صحیح نہیں نکلی، نماز میں فساد بگاڑ رہا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر ایک اصول اپنائے گا۔ وہ اصول کیا ہے، فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا، اس کے فرائض میں، فرض اعمال میں جو کمی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال الرب عز وجل، کہ جب اس کے فرض اعمال میں جب کمی ہو جائے گی، وہ پورا نہیں اتریں گے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، انظروا، کہ فرشتوں دیکھو، هل لعبد من تطوع، کہ دیکھو کیا میرے بندے کے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہیں تو لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا،
اس کے اس فرائض کو نفلی عبادت کے ذریعے سے پورا کر دے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں فَيُكَمَّلَ بِهَا مَن تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، پھر اس کے اس فرض اعمال کی کمی کو اس کے نفلی اعمال کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا ضابطہ ذکر کرتے ہیں ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، پھر ہر اعمال کے ساتھ ایسے کیا جائے گا، اسی اصول کے ساتھ اللہ رب العزت کیا ہے اس کے عمل کو ناپے گا، تولے گا۔ فرض نماز میں کمی ہوگی، نفلی نماز کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ فرض روزے میں کمی ہوگی، نفلی روزے کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ فرض زکوٰۃ میں کمی ہوگی، نفلی صدقے کے ذریعے سے پورے کرے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آخرت میں چاہے ہمارے فرائض میں اگر کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کو نفلی عبادت کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ اور ایک تیسرا جو فائدہ ہے میرے بھائیو نوافل کے اہتمام کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ جو نفلی عبادت ہے نا، وہ فرائض کی ادائیگی میں ہم کو قوت عطا کرتی ہیں۔ انسان جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو دوہری قوت کے ساتھ کیا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی اور آپ کے ذمے یہ دیا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو کیا کہا قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تہجد کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ آپ کے سر پر، آپ کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری۔ کیوں؟ تاکہ آپ جب اہتمام کریں گے نوافل کا، تہجد کا، تو آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، آپ کے اندر مضبوطی آئے گی، قوت آئے گی۔ تو اس سے کیا ہے، نوافل کے اہتمام سے فرض کی ادائیگی میں انسان کو قوت ملتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اسی میں ایک چیز اور دیکھ لیں آپ کہ یہ جو نوافل ہیں نا، وہ فرائض کی حفاظت کا دیوار ہوتے ہیں۔ فرائض کی حفاظت کا، واجبات کی حفاظت کا وہ دیوار ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی فرض کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو شیطان جب اس پہ حملہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کو نوافل سے غافل کرتا ہے، پھر سنتوں سے غافل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے واجبات پر اور فرائض پہ حملہ کرتا ہے۔ تو یہ جو نوافل ہے نا، وہ فرائض کی حفاظت کا دیوار بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک چوتھا فائدہ میرے بھائیو یہ ہے کہ جو عام ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہر نیکی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نوافل کے اہتمام کی وجہ سے کیا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور انہی نیکیوں کی وجہ سے، انہی نوافل کے اہتمام کی وجہ سے گناہوں کو گھٹاتا ہے۔ اس لیے کہ نیکی یہ گناہوں کو کیا ہے، صاف کر دیتے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کیا ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ میرے بھائیو 4-5 فائدے ہیں جو نوافل کے اہتمام کی وجہ سے ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں جو ہے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔